کامل الزیارات کو اٹھا کے دیکھیں، شیخ جعفر ابن قولوہ نے پوری کتاب زیارت پہ لکھی ہے، زیارات کی اہمیت پہ، فضائل پہ اور ثواب پہ لکھی ہے۔ اس میں اتنے ثواب درج کیے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے 70 حج کا ثواب ملے گا جو ایک مرتبہ میرے نواسہ حسین کی زیارت کرے گا۔ یہ اتنے ثواب درج کیے گئے ہیں۔ اب فیض کاشانی نے پوری بحث کی اتنا ثواب کیوں ہے، مجھے ایک تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے عزیزان گرامی۔ موضوع کو ذہن میں رکھیے گا میرا کہ سید الشہداء ثار اللہ ہیں، اور ثار اللہ کون ہے؟ کیونکہ بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے جملے کو صرف ایک پیش کر دوں کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے وہ کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے۔ اے وہ حسین آپ پہ سلام ہو کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، اور بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہے۔ اپنا سارے والوتر الموتور، اور ہیں یا منفرد ہیں، یونیک ہیں، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے، یا جو آپ نے قربانی پیش کی ہے ویسی قربانی کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنے بڑے بڑے جملے جناب سید الشہداء سے متعلق ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اتنا ثواب درج ہے، فیض کاشانی نے بہت لمبی بحث کی اپنی کتاب میں کہ اتنا ثواب کیوں درج ہے۔ مجھے صرف 2 جوابات وہاں سے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ میں اپنے موضوع سے متصل رہوں کہ یہ وتر و موتور ہے، اتنا ثواب کسی کی زیارت کا درج نہیں کیا گیا ہے جتنا جناب سید الشہداء کے لیے درج کیا گیا ہے کہ اتنے حج۔ آئندہ ایک جواب تھوڑا سا علمی ہے، اس کی تحلیل کو پیش کروں گا، دوسرا نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، فرماتے ہیں فیض کاشانی کہ اگر دیکھا جائے تو ادلہ فی تسامح السنن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ثواب بتائے بہت سے اعمال کے، کہ چھوٹا سا عمل ہے اگر بجا لاؤ گے تو اتنا ثواب ہے، کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دو گے تو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، کسی پہنا دو گے تو حج کے برابر ثواب ملے گا، کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو نئے جوتے پہنا دو گے لے کے اس کو تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے نیک کام کرنے، ایک مومن کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا ثواب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام جب دوسرے امام حج پہ گئے ہوئے تھے تو کہا طواف بجا لا رہے تھے، حج کا طواف بجا لا رہے ہیں، 22 حج پا پیادہ کیے تھے امام حسن مجتبی نے پیدل۔ جب سوال کیا مولا سواری موجود ہے پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ زحمت کو زیادہ پسند فرماتا، جتنی زیادہ زحمت اٹھائے جائے اتنا ہی اللہ کو ثواب اللہ زیادہ دیتا ہے، کہ اس لیے میں پیدل جا رہا ہوں۔ مدینے سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑا موجود ہے لیکن پیدل جا رہے ہیں۔ اب حج کا طواف بجا لا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آواز دی، کہ ہے کوئی جو مجھے لباس پہنا دے، میرے پاس پوشاک نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ، میرا بدن جل رہا ہے کوئی جو کھانا کھلا دے، میں بہت بھوکا ہوں، ہے کوئی جو نالین پہنا دے۔ تو طواف کو چھوڑ کے امام حسن مجتبی نے کہا آ میرے ساتھ چل، میں تجھے لباس بھی دلواؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، نالین بھی دلواؤں گا۔ اب امام حسن مجتبی چلے گئے، اب یہاں باقی سارے حاجی تھے، کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعین تھے، بڑے بڑے متبرک افراد تھے حج پہ جانے والے اس زمانے میں اتنی زحمتوں کے ساتھ۔ اب سوچئے بڑے بڑے علماء تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، سب کے سب طواف بجا لا رہے تھے۔ آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، آپس میں کلام رد و بدل ہونے لگا، کہہ رہے نواسہ رسول طواف چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہہ رہے نواسہ رسول طواف چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئے، سب باتیں کرنے لگے۔ وہاں امام حسن مجتبی نے اسے کھانا کھلایا، نیا لباس لے کے دیا، نالین لے کے دیے، پھر واپس آئے، طواف کو جاری رکھا۔ اب جیسی طواف میں واپس آئے تو چاروں طرف سے زبان سے لوگ حملے کرنے لگے، کہہ رہے آپ نواسہ رسول ہیں اور کہتے ہیں امام وقت ہے، حجت خدا ہے، آپ سے بہتر قرآن کوئی نہیں جانتا، عبادتوں کا مزہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، دعائیں آپ سکھاتے ہیں، عبادات آپ نے بتائی ہیں، عبادتوں کا فلسفہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے گھر کا چلے گئے آپ، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ تم نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ جو کسی مسکین کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملے گا، جو کسی کو لباس پہنا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ کہ یہ سارے ارکان بجا لاؤ تو ایک حج، اور سارے ارکان میں سے ایک ہے طواف،
اور کا طواف کے 7 چکر کا میں 1 چکر کو چھوڑ کے گیا تھا 4 حج کا ثواب لینے. عزیزان گرامی، جو ایک چھوٹے سے فعل سے اتنے بڑے بڑے حج کا عطا کر دیتا ہو ثواب. بہت سے پہنچ گئے، بہت سے کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹے سے فعل سے کسی مومن سے جو بعمل بھی نہ ہو، عدالت شرط نہیں ہے. جس مومن کے ساتھ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، اس مومن کا عادل ہونا شرط نہیں ہے. پتہ نہیں اس بات کو واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. دیکھیں، کچھ ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے عدالت شرط ہے، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے عدالت. لیکن کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو ایمان شرط ہے، عدالت نہیں. ایمان شرط ہے، عدالت شرط نہیں ہے. اگر مومن ہے، جیسا بھی مومن ہے، بعمل نہیں ہے، تب بھی ملے گا، عدالت شرط نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک عام مومن کے ساتھ جو بعمل بھی نہ ہو، عادل بھی نہ ہو، نیکی کرے، کھانا کھلا دے، نیا لباس لے دے، تو اتنے حج کا ثواب. اور اگر کوئی سید الشہداء 1,24,000 انبیاء کی رحمتوں کا بچانے والا حسین اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، واضح کر پایا ہوں میں اس بات کو؟ حضرت گرامی، میں نے کہا نا 2 جواب پیش کروں گا. ایک ہی جواب میں نے پیش کیا کہ فیض کاشانی کہتے ہیں اتنی عظیم ہستی کہ جن کے لیے علامہ طباطبائی نے کہا اللہ نے وہ مقامات میدان کربلا میں سید الشہداء کے لیے دیے ہیں جو گزشتہ انبیاء کے لیے نہیں دیے ہیں. کہ ایک قربانی ایسی ہے سید الشہداء کی جو تاریخ میں ویسی اور کہیں نہیں ملتی. عزیزان گرامی، جو سید الشہداء اتنی بڑی قربانی پیش کر دے، کوئی اس کی زیارت کے لیے جائے، اس ہستی کی زیارت کے لیے جائے، اس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جائے جس کی زیارت کے لیے ملائکہ تمنا کرتے ہو. جملہ پیش کروں عزیزان کرام، 6 امام کی روایت ہے، متعدد کتابوں میں ہے. اور کہا کہ اگر سوال کرو گے، کہا کہ مولا اگر شہداء کربلا سے سوال کیا جائے کہ کوئی حسرت ہے اور کہ جب بھی کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اب سب پہ سلام کرتا ہے، تو کہا وہ بھی کہیں گے عزاداری سید الشہداء کی حسرت ہے، کیونکہ سید الشہداء کے ساتھ ہے. آئیں ذرا میں جواب پیش کرتا ہوں جو علامہ حلی نے لکھا ہے اپنی کتاب. یہ کتاب ہے جس میں 16 سوال علامہ حلی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیے ہیں. کہا میں کربلا سے زیارت سے واپس آ رہا تھا، بڑھاپا تھا علامہ حلی کا. عزیزان گرامی، ابھی میں نے جملہ پیش کیا نا دوسرے امام کا کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے. اب سمجھ میں آتا ہے یہ 40 پہ لوگ اتنی دور دور سے پیدل کیوں جاتے ہیں. ایک بہت بوڑھے سے ضعیف العمر عالم دین سے، ان سے ایک مغربی چینل نے سوال کیا، ایک آدمی سے کہا کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کہا عربی زبان بولتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا بصرے سے. کیا کتنی ایج ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہے؟ کہا 86 سال کا ہوں. کہا کتنے دن پہلے چلے تھے؟ کہا 6 دن ہو چکے ہیں، 7ویں دن پہنچوں گا. کہ 1 ہفتے سے چل رہا ہوں. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہ سامنے دیکھ رہے ہو جو حرم نظر آ رہا ہے؟ کہ اس حرم میں اتنی کشش ہے کہ مجھے اس سن میں کھینچ لیا. کہ قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کی قدم بہت آرام سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہ ایک تو 6 دن چل چل کے میری ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا، اور دوسرے اس لیے بھی چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ان امام کے بیٹے سید سجاد نے کہا تھا کہ ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ملے گا، تو چھوٹے چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ہر قدم پہ ثواب بڑھتا چلا جائے. عزیزان گرامی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو کتنا جذبہ ہے سید الشہداء کی زیارت کا. تو علامہ حلی کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا، پیدل آ رہا تھا. میں بھی پیش کر رہا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے اس جملے کو، کہ پیدل واپس آ رہا. اگر آج تھوڑا سا وقت زیادہ لوں تو ساتھ چلیں گے تھوڑا. عزیزان گرامی، علامہ حلی کہتے ہیں میں پیدل آ رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک ایسا باہیبت پر جلال پر نور شخص میرے قریب آیا کہ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہا وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ اگر میں ہم سفر بنوں پسند کرو گے؟ کہا اگر آپ جیسے کوئی منور ہستی ساتھ میں چلے تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی. کہا جیسے وہ ساتھ چلنے لگے تو جیسے گفتگو شروع ہوئی، علامہ حلی جو کمسنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، 70 برس کے تھے، کہا میں بہت بوڑھا تھا، پوری دنیا تقلید کرتی تھی. کہا میں نے گفتگو جو کی تو مجھے محسوس ہوا
کہ لوگ مجھے عالم وقت کہتے ہیں، علم تو اسی کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، مجھے اندازہ ہوا کہ جو سیکھنا چاہوں آج موقع ہے. کہ میں نے سوالات شروع کیے، کہ پہلا سوال کیا کہ یہ مسئلہ اس طرح سے فقہا نے فتویٰ دیا ہے اور میرے ذہن کے اندر یہ شبہ ہمیشہ سے رہا کرتا تھا، یہ کسی کتاب کے اندر کہیں آپ کے ذہن میں ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا بھی علامہ ہلی کے ذہن میں نہیں یہ کون ہے، کیونکہ امام جس کو چاہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے. ابھی تک امام نے آشکار نہیں کیا میں کون ہوں. تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں. کہا ہاں، جب اپنے گھر جاؤ گے نا تو اپنی لائبریری کے اندر جب جاؤ گے، اپنے ہی لائبریری کے اندر جانا اور جو فلاں قفصہ ہے، امام نے قفصے کا نام لیا، کہ اس میں جب کتابیں گرنا شروع کرو گے تو چوتھے شیلف کے اندر 7ویں کتاب کو نکالنا. جب کتاب کھولو گے تو بائیں صفحے کے اوپر سطر گنو گے تو میرے جد امام صادق سے روایت موجود ہے. کہ میں پریشان ہوا کہ میری لائبریری کو مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں. آج تک کبھی اپنے لائبریری میں دیکھا نہیں ہے. کب جواب دینا شروع کیا کہ اچانک میں نے ایک سوال کیا، جس سوال کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے لیے گوش گزار کیا. کہ میں نے ایک سوال کیا، 16 سوال ہیں جو انہوں نے سوالات کیے ہیں. کہ ایک سوال کیا کہ بتائیے یہ جو روایت آئی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی سید الشہداء پہ آنسو بہا دے تو جناب ختمی مرتبہ کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا. کہ کیوں؟ کہ روایت میں مجھے شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں کیونکہ روایت میں نے خود دیکھی ہے. کہ روایت کو مانتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، گنہگار ہو اگر ایک مچھر کے پر. عزیزان گرامی، یہ لائسنس نہیں گناہوں کا، یہ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اجر و ثواب پیش کر رہا ہوں کہ عظمت سید الشہداء واضح ہو جائے. اگر میں واضح کر سکوں صرف اس ایک روایت کو آپ کے سامنے، ہم جتنا سمجھ لیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی تک ہم نہیں سمجھے. اب توجہ کیجئے گا کہ اتنا ثواب کیوں درج کیا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اگر کوئی آنسو بہا دے تو اس کی شفاعت کریں گے. جناب ختمی مرتبہ یہ جناب سیدہ شفاعت کریں گے. کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنے جواب کے اندر اس واقعے کو لکھ دینا. کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، رات کا وقت تھا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا. ایک اس نے جنگل کے اندر جھونپڑی دیکھی، فوراً آگے بڑھا، دستک دی. ایک نوجوان باہر نکلا، کہ کیا بات ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا میں بادشاہ ہوں. کہا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو مدد کر دو، آج رات کے لیے پناہ دے دو، جنگلی جانور بہت زیادہ ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں. کہ میں اپنی بوڑھی ماں سے سوال کر لوں. اندر گیا، سوال کیا کہ ماں کوئی آدمی ہے کہتا ہے کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. کہ کوئی بات نہیں، پناہ دے دو. کہ جب وہ بیٹھا تو اس نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ اماں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس ایک گائے ہے، اسی کا دودھ ہم پیتے ہیں، اگر بازار سے کوئی سبزیاں مل جائیں پتے ہم کھا لیتے ہیں. کہ نہیں، گائے کو اس کے لیے ذبح کر دو، یہ ہمارا مہمان ہے. کہ ذبح کی گائے اور اس کو کھانا کھلا دیا. کہ جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو صبح کا وقت ہو گیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے رات بتایا نہیں تھا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا محل میں. میں چلا گیا. اب کچھ دن بعد ان کے فاقے شروع ہو گئے. ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بادشاہ نے کہا تھا اگر کام پڑے تو میرے پاس آنا، جا کے بادشاہ سے سوال کر. اب تلاش کرتا ہوا پہنچا، جب شہر آیا محل کے دروازے پہ پہنچا. کہ صرف بادشاہ کو بتا دو کہ ایک مرتبہ جب بادشاہ بچھڑا تھا اپنے قافلے سے تو ہم نے پناہ دی تھی، آج ہم ضرورت مند ہیں. بادشاہ نے کہا اندر آنے دو. کہ کیا چاہیے؟ کہ جو آپ دے دیجیے عطا کر دیں، آپ بادشاہ ہیں. بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ اس کو کیا دوں، کیا عطا کر دوں؟ ایک نے کہا 100 اشرفیاں دے دیں، دوسرے نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیں، ایک نے کہا اپنے تاج کا ہیرا اس کو عطا کر دیجئے، کسی نے کہا تاج عطا کر دیں. مختلف چیزیں کہتے رہے. بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہی گائے تھی. میں بہت سے پہنچ گئے تھے جانے کے راہ میں. میں پورا خون جگر لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا کہ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ صاحب اس زمان نے مجھ سے کہا کہ امام نے کہا کہ اس کی کل کائنات وہ گائے تھی، اس نے سب کچھ قربان کر دیا. کہ اگر میں اپنی پوری سلطنت اس جوان کو دے دوں تو میں نے حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس نے نیکی میں پہل کی ہے. کہ سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں دے دیا. کہ پروردگارہ میری اولاد حاضر، اصحاب حاضر، بھائی حاضر، میرا اپنا سر حاضر، بہنوں کا پردہ حاضر. اب اگر خدا کہے حسین تیری ساری قربانیوں کے بدلے میں اگر جنت دے دوں کب ہے؟